الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء أما بعد فقال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ جل شانہ نے پچھلی سب امتوں کی کامیابی بھی نبیوں کی اطاعت میں رکھی تھی، اور اس امت کے لیے تو بطور خاص اور اتنا واضح اعلان فرمایا کہ گویا ہماری طرف آنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، اور ہماری طرف سے کسی چیز کی امید مت رکھو ماں سوائے اس کے کہ تم اسی راستے سے آؤ، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے راستے سے۔ اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا اور اللہ کی محبت حاصل کرنے کا اور اللہ کی معرفت اور پہچان حاصل کرنے کا، اس کے سوا اور کوئی طریقہ نہیں۔ اسی میں تمہاری دنیا ہے، اسی میں تمہاری آخرت۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، وہ بندوں کے بھی محبوب ہیں، اور اللہ کے بعد سب سے بڑی ذات ہیں وہ۔ یوں فرمایا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اس کے کمالات کی وجہ سے، اس کے جمال کی وجہ سے، اس کے احسانات کی وجہ سے، اور تمہیں اللہ سے محبت کرنی ہی چاہیے، اس لیے کہ فطرتاً آدمی کو اپنے محسن سے محبت ہوا کرتی ہے۔ کوئی چھوٹے سے چھوٹا بھی احسان کر دے تو جوابی طور پر محبت کے جذبات ضرور ابھرتے ہیں۔ آدمی تو آدمی، جانور بھی اس جذبے سے محروم نہیں ہوتے۔ جانور بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے جو اسے پانی پلاتا ہے، جو اسے نہلاتا ہے، جو اسے چارہ لاتا ہے، ویسے ہی جو پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دیتا ہے اسے بھی وہ پہچانتا ہے، جانتا ہے کہ یہ آدمی مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھ سے پیار کرتا ہے، مجھے ٹہلانے کے لیے لے جاتا ہے۔ جانور بھی اس سے محروم نہیں ہے۔ تو آدمی کو تو اللہ نے علم دی ہے، عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، اور بار بار کہا قرآن میں کہ تمہیں شعور اور ادراک دیا ہے، اس کے باوجود بے شعوروں والے کام نہ کرو، بے شعوروں والے کام نہ کیا کرو۔ ایک وہ ہو جس کو اللہ نے شعور نہیں دیا، ادراک نہیں دیا، احساس زیادہ تیز نہیں دیا، اور ایک وہ جسے عقل سے، فہم سے، شعور سے، ادراک سے مشرف فرمایا، اور اس کے باوجود پھر وہ بے عقلی کے کام کرے، بے شعوری کے کام کرے، تو زیادہ افسوس کی بات ہے۔ تو آدمی کو، میں نے عرض کیا، آدمی کو اپنے محسن کو پہچاننا چاہیے، احسان شناس ہوتا ہے آدمی، اور پھر جتنا وہ سلیم اتباع ہوگا، یعنی گناہوں سے جتنی اس کی فطرت پاک ہوگی،
اتنا ہی وہ زیادہ احسان شناس ہوگا اور اپنے محسن کا شکر گزار ہوگا۔ گناہوں کی آلودگی اللہ پناہ دے اور اللہ معاف کرے، کسی کام کا نہیں چھوڑتی بندے کو، طاعات کی سمجھ نہیں رہتی، معصیت کی طرف رغبت ہونے لگتی، جسے وہ کہے نا الجنس یمیل الی الجنس، جنس کو جنس کی طرف خواہ میلان ہوتا ہے۔ وہ کہا کریں کہ کبوتر با کبوتر باز با باز، کند ہم جنس با ہم جنس پرواز۔ کبوتر کو خواہ کبوتروں سے مناسبت ہوتی ہے اور باز کو باز سے مناسبت ہوتی ہے، آدمی کو آدمیوں سے مناسبت ہوتی ہے۔ بوڑھے بوڑھوں میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں اور جوان جوانوں میں پسند کرتے ہیں، عورتیں عورتوں کی طرف مائل ہوتی ہیں اور مردوں کو مردوں میں بیٹھنا اچھا لگتا ہے۔ اسی طرح پڑھے لکھے لوگ ان پڑھوں سے بچتے ہیں اور ان پڑھ لوگ پڑھے لکھوں کی مجلسوں سے بچتے ہیں۔ ہم جنس اللہ نے ایک مناسبت رکھی ہے، ایک میلان رکھا ہے۔ اندر میں اللہ نہ کرے اگر گندگی ہو، اندر میں اللہ نہ کرے اگر گندگی ہو، دل میں گناہ کی، غیبت کی، چغلی کی، بہتان کی، ناجائز اور حرام کمائی کی، غرضے کے جس قسم کا بھی گناہ، یہ کالک ہے، گندگی ہے، اندھیرا ہے، ظلمت ہے، اس کو خواہ گندگی سے مناسبت ہوتی ہے۔ باہر جتنی معصیتیں باہر ہیں ان کی طرف خواہ رغبت ہوگی کہ وہ گندگی بھی گویا اندر آ جائے، اندر کی گندگی باہر کی گندگی مل جائے، اندر کی گندگی باہر کی طرف لے جائے اور باہر کی گندگی وہ اندر آنا چاہے۔ اس تعلق کو توڑ کر اور ان چیزوں کو چھوڑ کر میرے دوستو اندر کی بات، اندر پاکیزگی اگر ہو، اس کے برعکس اندر گناہوں سے آلودہ نہ ہو، پاکیزگی ہو، تو جیسے میں نے پہلی بات عرض کی کہ گندگی گندگی کو کھینچتی ہے اور گندگی کو گندگی سے مناسبت ہے، اسی طرح سے پاکیزگی کو پاکیزگی سے مناسبت ہے۔ اندر کی پاکیزگی یوں چاہے کہ باہر جتنی بھی پاکیزگیاں ہیں سب یہاں آ جائیں، اور یہ اندر کی پاکیزگی باہر کی پاکیزگی یوں چاہے کہ جہاں کہیں کسی مومن کے قلب میں پاکیزگی ہے، صفائی ہے، طہارت ہے، اللہ کا تعلق ہے، ہم بھی وہاں جا کے جمع ہو جائیں۔ یہ جو لوگ کہا کریں نا کہ جی نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، قرآن کی تلاوت ان کو بتاتے ہیں تو یوں کہیں جی بس طبیعت ہی نہیں آتی، ایک دو دن کی تھی جی پھر چھٹی ہو گئی، ذکر بتلائیں تو وہی عالم ذکر کا بھی یہی عالم، بھائی کیا ہوا اس کا جو تمہیں بتایا تھا پڑھنے کو، کہ جی بس وہ 4-6 دن پڑھا، ہفتہ بھر تو رہا، بس اس کے بعد طبیعت پھر بوجھل ہونا شروع ہوئی اور رفتہ رفتہ چھوٹ گیا۔ اندر میں اللہ نہ کرے وہ جو طبیعت بوجھل ہوتی ہے نا، گناہ سے بوجھل ہوتی ہے میرے بھائی، وہ اندر کی گندگی باہر کی پاکیزگی کو آنے نہیں دیتی۔ اندر عرض یہ کر رہا تھا کہ جتنی طبیعت گناہوں سے پاک ہوگی، صاف ہوگی، اتنا ہی احسان شناسی کا جذبہ زیادہ ہوگا اور اپنے محسن کا یہ شکر گزار زیادہ ہوگا۔ محسن کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور ہر وہ آدمی جتنا سلیم الطبع ہے، جتنا پاکیزہ طبیعت کا آدمی ہے، اتنا ہی وہ زیادہ اپنے محسن کا جاننے والا ہے اور اپنے محسن کا شکر گزار ہے۔ تو اللہ کے ساتھ اس کے احسانات کی وجہ سے محبت ہونی چاہیے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تاکہ اللہ سے تم محبت کرتے ہو۔ اور وہ مشرکین دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، کہ ہاں اگر تم واقعتاً اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کا آدمی جواب بھی چاہا کرتا ہے۔ جب کسی سے محبت کرے تو ہمیشہ طبیعت میں یہ تقاضا ہوتا ہے کہ جوابی طور پر مجھے بھی محبت ملنی چاہیے۔ تو اللہ نے محبت کے جواب کے لیے یہ فرما دیا طریقہ کہ ہم محبت کا جواب دیں گے، محبت کا جواب دیں گے، لیکن ہماری محبت کا مرکز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور وہاں سے تقسیم ہوتی ہیں ہماری محبتیں، اس مرکز سے تقسیم ہوتی ہیں۔ جس کسی کو یہ تقاضا ہو
کہ اللہ بھی مجھ سے محبت کرے، اللہ بھی مجھ سے محبت کرے، اسے چاہیے کہ اس مرکز محبت پر آ جائے اور ان کا اتباع کرے، ان کی سنت کا طریقہ اختیار کرے، ان کی جیسی شکل و صورت بنا لے، ان کے جیسا لباس پہنے، ان کے جیسا کھانا کھانے بیٹھے تو ان کے طریقے پر بیٹھے، پیشاب پاخانے کے لیے جائے تو ان کے والے بتائے ہوئے طریقے پر جائے، کمانے کے لیے جائے تو ان کے بتائے ہوئے طریقے کے موافق، اور خرچ کرنے کا موقع ہو تو ان کے بتائے ہوئے طریقے کے موافق۔ تو محبت ہر کام میں تمہیں ملے گی، اور ہر چیز میں، سفر میں، حضر میں، امارت میں، غربت میں، اور بیماری میں، صحت میں، ہر جگہ تمہیں محسوس ہوگا، اور تمہیں یقین ہوگا، نظر آئے گی ایک بات تمہیں، اوروں کو نظر آئے یا نہ آئے، کہ واقعی میرا رب مجھ سے محبت کرتا ہے، واقعی میرا رب مجھ سے محبت کرتا ہے۔ لیکن یہ بات صاف طور پہ عرض کر دی کہ کوئی آدمی اپنی ذات میں کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، کتنا ہی صاحب جمال کیوں نہ ہو، اور کتنا ہی وہ صاحب کمال کیوں نہ ہو، اپنی علم معلومات میں وہ کتنا ہی فوق اور کتنا ہی بلند مرتبہ کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کی محبت اور اللہ کی توجہ تب وہ حاصل کر سکے گا جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتارے گا، ان کی جو نقل اتارے گا، ان کے جیسا بننے کی کوشش کرے گا۔ ان کے جیسا نہیں ہو سکتا کوئی، ان کے جیسا نہیں ہو سکتا کوئی، نہ زمین میں نہ آسمان میں، لیکن ان کے جیسا بننے کی کوشش سو ہر ایک پر لازم کر دی گئی۔ جو کوشش کرے گا کرے گا کرے گا تو ان کے جمال کی کوئی نہ کوئی جھلک اس میں نظر آئے گی، اس کا کوئی نہ کوئی ان کے حسن کا پرتو اس میں بھی نظر آئے گا، اور وہی چیز ہوگی اللہ کی توجہ کو اور اللہ کی محبت کو کھینچنے والی، اسی پر ہوگا فیصلہ۔ وہ جب عکس آئے گا نا ان کے جمال کا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کا جو عکس آئے گا اس میں، میرے دوستو، بس وہی عکس جمیل، عکس جمال، وہ ان کے جمال کا عکس، وہی عکس جمیل ہوگا، اور وہی ہوگا جو تمہیں اللہ کے یہاں جمیل ٹھہرائے گا، خوبصورت ٹھہرائے گا، اور اسی خوبصورتی پر اللہ کو تم سے پیار آئے گا کہ ہاں واقعی اس کے اعمال میں خوبصورتی آ گئی، اس کے اخلاق میں خوبصورتی آ گئی، اس کی نماز میں خوبصورتی آ گئی، اس کی چال ڈھال میں خوبصورتی آ گئی۔ ایک جھلک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی۔ یہ بات تب بنے میرے دوستو جب ان کی سیرت کے ایک ایک پہلو کا مطالعہ کریں، ایک ایک پہلو کا مطالعہ کریں، اسے بار بار کہیں، اسے بار بار سنیں، اور کلمہ طیبہ کا ورد کثرت سے کریں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس دعا اور اس نیت کے ساتھ، اس دعا اور اس نیت کے ساتھ کہ مجھ سے بڑا ان پڑھ روئے زمین پہ شاید کوئی نہ ہوگا، اے اللہ یہ محمد الرسول اللہ، یہ الفاظ مجھ تک پہنچے ہیں، میں نے سیکھ لیے، یاد کر لیے، اس کے پس پردہ جو حقائق ہیں، اور اس کے پس پردہ جو معارف ہیں، اور اس کے پس پردہ جو علوم کے سمندر ہیں، ان میں سے کوئی قطرہ، ان میں سے کوئی ذرہ، ان میں سے کوئی شمع، ان میں سے کوئی حصہ مجھے بھی نصیب ہو۔ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو حقائق دو ہی ہیں، جیسے یہ کائنات دو چیزیں ہیں نا، آسمان اور زمین، ایسے ہی اس کے اندرونی حقائق صرف دو ہیں، ایک کا نام لا الہ الا اللہ ہے اور دوسرے کا نام محمد رسول اللہ ہے۔ اور اس کے بعد میرے دوستو جن کو اللہ اس کی سمجھ عطا کر دے اور اس کا علم عطا کر دے اور اس کے موافق عمل عطا کر دے، کائناتی علوم میرے دوستو، کائناتی علوم کی حقیقت اور حیثیت اتنی سی رہ جاتی ہے جتنا جوتے کے تلوے کے نیچے لگے ہوئے مٹی کی۔ اگر یہ حقائق اللہ کسی پہ کھول دے تو کائناتی علوم کی کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں رہ جاتی۔
ماں سوائے اس کو جو میں نے عرض کر دی، جوتے کے تلوے سے لگی ہوئی مٹی، بس اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جسے یہ بیچارے اپنی ترقیات کہتے ہیں اور خدا جانے کیا کیا کہتے ہیں اور کیا کس چیز کو معبود بنا رکھا ہے۔ حالانکہ وہ سارے کا سارا ان کا جغرافیہ اور فلسفہ سب کا سب پیٹ اور شرمگاہ کے گرد گھومتا ہے، اس سے آگے ان کا کوئی مبلغ علم نہیں کہ پیٹ اور شرمگاہ کے تقاضوں کی تسکین کیوں کرو۔ کل مبدا اور منتہا علم یہی ہے، اسی کے گرد گھومتا ہے سب کچھ۔ اور یہ بھی کوئی بات ہے؟ یہ انسانی کمالات میں سے ہے کوئی چیز؟ یہ کوئی انسانی شرافت کا حصہ ہے؟ یہ ہر جانور کی سوچ ہے، ہر حیوان کی یہی سوچ ہے۔ تو تمہارا علم کیا ہوا اور تمہاری عقل کیا ہوئی؟ اور وہ جو یہ کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو کرامت عطا کی ہے، شرافت عطا کی ہے، بزرگی عطا کی ہے، اور کائنات میں ہم نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اگر تمہیں بھی وہی حیوانوں والی سوچ اور حیوانوں والی فکر اور انہی کے مبلغ علم اور انہی کے دائرہ کار سے فرصت نہیں ہے اور اس میں سے تم نہیں نکل پائے، تو پھر تم میں اور حیوانوں میں کیا فرق ہے؟ عرض کر رہا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو حاصل کرنے کا سب سے پہلا قریبی اور آسان ترین ذریعہ کلمہ طیبہ کا بکثرت ورد ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بحیثیت مسلمان کے میرے دوستو لازم کرنا چاہیے کہ 100 مرتبہ تو کم از کم ہر آدمی پڑھ لے، عام کیا خاص کیا، اور اس کے لیے کوئی خاص حیات بنانے کی، شکل بنانے کی اللہ توفیق دے دے تو مسجد میں بیٹھ کے پڑھیے، 2 زانو ہو کے پڑھیے، باوضو پڑھیے، قبلہ رو ہو کے پڑھیے، یہ سب اس کے آداب ضرور ہیں۔ ان چیزوں کے آداب ہونے سے انکار نہیں، اور آداب کے فوائد سو بے شمار، آداب کے فوائد بے شمار، لیکن یہ معنی اس کے ہرگز نہیں ہے کہ جس آدمی کو یہ آداب پورے طور پر میسر نہ ہو وہ عمل کو ہی سرے سے چھوڑ دے، وہ سرے سے عمل سے ہی انکاری ہو جائے اور عمل کو ہی چھوڑ دے۔ 100 دفعہ کلمہ طیبہ پڑھنے میں 10 منٹ صرف ہو جائیں گے زیادہ سے زیادہ۔ دکان پہ بیٹھے ہوئے گاہکوں سے ذرا فرصت ہوئی اپنا عمل پورا کر لیجیے، دفتر کے کام سے ذرا فرصت ہوئی اس میں اپنا یہ کام پورا کر لیجیے، ظہر کی نماز کی چھٹی ہوئی دکان سے یا دفتر سے، ظہر کی نماز کے بعد 2 سنتوں سے فارغ ہو کر یہ عمل کیا جا سکتا ہے، فجر کی نماز کے بعد اٹھنے سے قبل یہ عمل کیا جا سکتا ہے، بہت آسانی کے ساتھ، بہت سہولت کے ساتھ کہ اللہ یہ دونوں نقطے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ 2 باتیں یقیناً اس کائنات کے اندر اور باہر سب سے زیادہ بڑی اور سب سے زیادہ وزنی باتیں، میں ان کی حقیقت سے آشنا نہیں ہوں، اے اللہ تو ان دونوں کلموں کو نور مجھے عطا فرما، ان کی معرفت مجھے نصیب فرما، ان کی حقیقت مجھے نصیب فرما، ان کے پس پردہ جو علوم ہے وہ مجھ پر آشکارا فرما۔ محمد الرسول اللہ، اس کلمے کو اس نیت اور ارادے سے کہنا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کے بعد سب سے بڑا نور ہے، یہ نور نبوت، ان کی نبوت کا نور اللہ کے نور کے بعد سب سے بڑا نور، اس نور کی کوئی کرن پورے عالم کو نہیں، عالمین کو طلوع کیے ہوئے ہے، وہ روشن کیے ہوئے ہے، اس کی کوئی کرن میری زندگی میں، میری زندگی کو بھی روشن کرے، میری زندگی کے شب و روز جس سے منور ہو جائے، میری قبر میں روشنی ہو جائے، میرا محشر روشن ہو جائے، پل صراط میں جس سے مجھے روشنی نصیب ہو جائے، زندگی کے اعمال منور ہو جائیں، اخلاق میں روشنی آ جائے، بندوں کے ساتھ معاملے میں روشنی آ جائے، اور اللہ کے ساتھ میرے معاملے میں انوارات آ جائیں اور روشنی ہو جائے۔ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس نیت اور ارادے کے ساتھ کہ سیرت طیبہ کی کوئی جھلک اور ان کے انوار نبوت کی کوئی کرن میری زندگی میں روشنی کر جائے، جس سے میری دنیا آخرت کے سب کام بن جائے، ایک چیز۔ دوسری بات کہ ہر روز کم از کم
100 دفعہ 200 دفعہ درود شریف کے بہت سے کلمات احادیث سے ثابت ہیں اور درود شریف دعا ہے. حدیث سے ثابت ہونے کے علاوہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے ثابت ہیں, تابعین اور تبع تابعین سے ثابت ہیں اور صحیح ہیں. اپنے دعائیہ کلمات ہونے میں اور تاثیری کلمات ہونے میں صحیح ہیں اور ثابت ہیں. ان میں سے کوئی سا بھی کلمہ, درود شریف کے کلمات چھوٹے بھی ہیں, درمیانے درجے کے بھی ہیں اور بڑے بھی ہیں. جیسی فرصت ہو, جیسی طبیعت ہو, جیسی ہمت ہو, حسب ہمت حسب توفیق ان میں سے کوئی چھوٹا بڑا کلمہ لیا جا سکتا ہے, بشرطے کہ وہ من گھڑت نہ ہو اور بشرطے کہ اس کا تلفظ غلط نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو عبادت سمجھ کر کے پڑھتے رہیں اور پڑھنے کا طریقہ غلط ہو کہ بجائے عبادت کے وہ الٹا معصیت ہو. پڑھیں ضرور اور کسی کو سنا لیں 1 دفعہ 2 دفعہ, پھر اطمینان کر کے جب بھی کوئی پڑھا لکھا آدمی ملے, کوئی قاری صاحب, کوئی مولانا صاحب, کوئی مفتی صاحب, ان کو سنا لیں کہ یہ جی پڑھا کرتا ہوں, صحیح ہے, تلفظ کے اعتبار سے صحیح ہے, زبر زیر پیش کے اعتبار سے صحیح ہے, معنی اور ترجمہ کے اعتبار سے صحیح ہے. تو صحیح ہو تو ضرور ہر نماز کے بعد اگر 100 دفعہ کا 200 دفعہ کا اہتمام نہیں تو ہر نماز کے بعد 10 دفعہ درود شریف کوئی سا بھی. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کروں کہ یہ نماز والا درود شریف تمام درود شریف کے جتنے بھی کلمات ہیں سب سے بہتر درود شریف ہے, سب سے بہتر اور افضل درود شریف ہے. 10 دفعہ ہر نماز کے بعد, اور اس سے بھی کم تر درجہ یہ کہ 10 دفعہ صبح 10 دفعہ شام, فجر کی نماز کے بعد 10 دفعہ درود شریف اور عصر کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد 10 دفعہ درود شریف. درود شریف کی کچھ مقدار اس نیت اور ارادے کے ساتھ کہ اللہ جل شانہ مجھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین میں شمار کرے اور مجھے ان کی سیرت طیبہ کی کوئی جھلک نصیب فرمائے اور ان کے انوار نبوت میں سے کوئی حصہ نصیب فرمائے. بہت سے لوگ شیطان ان کو غلط فہمی میں ڈالا کرتا ہے. کام کریں چھوٹے چھوٹے, عمل تو کریں چھوٹے چھوٹے, اور اللہ کی پناہ شیطان جو جال لاتا ہے ان پر تو وہ بڑے بڑے ان پر مکر ڈالتا ہے, ان پر فریب ڈالتا ہے ان کے عمل کو ضائع کرنے کے لیے. اور چھوٹا سا وہ عمل کریں گے, اس سے ثواب تو کمایا بہت معمولی, اور اس کے بعد جو چیز سوچی اور جو کچھ خیال کیا اور جس خوش فہمی میں مبتلا ہوئے وہ بہت بڑی بدعملی تھی. وہ درود شریف یوں پڑھ کر کے یوں سمجھا کریں کہ گویا میں کوئی بہت بڑا مستجاب ہوں یا بڑا آدمی ہوں, اور خدا نخواستہ والعیاذ باللہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی دعا گو ہوں, ان کے لیے دعا گو ہوں یا ان کا بڑا تعلق والا ہوں کہ اللہ معاف کرے کہ میں ان کا محسن ہوں. فإنا للہ وإنا الیہ راجعون. اس قسم کی خوش فہمیاں اور اس قسم کی خوشگمانی میرے دوستو یہ سب شیطان کا مکر اور شیطان کا جال ہے اور فریب. اللہ کے بعد جس طرح وہ سب سے بڑی ذات ہے, اللہ کے بعد سب سے زیادہ احسانات بھی پوری انسانیت پر انہی کے, صرف اس امت پر نہیں, اس امت پر تو بطور خاص ہیں, باقی امتوں کی نسبت زیادہ, لیکن یہ حقیقت کھل کر سب کے سامنے آ جائے گی. اور پہلی امتیں بھی اس بات کی معترف اور اقراری رہی کہ وہی نبی آخر الزمان, ہمارے نبی کے علاوہ وہ ہمارے بھی محسن ہیں, ہمارے نبی کے علاوہ وہ بھی ہمارے محسن ہیں, اور ان کے احسانات کچھ تو وہ ہیں جو اس عالم میں ظاہر ہو چکے, اور اس سے بہت زیادہ اور بہت بڑے بڑے وہ ہیں جو عالم آخرت میں ان کی وجہ سے ظاہر ہوں. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا, اور اس کے علاوہ یہ کہ میرے دوستو محض زبانی کلامی دعوی محبت نہ کرنا, بلکہ اس محبت کا کچھ اظہار, اس محبت کا کچھ اظہار اپنے عمل سے, اپنی شکل سے, اپنے لباس سے, اپنے گھر بار سے. دن رات کے کتنے اعمال وہ ہیں جو ان کی سنت کے خلاف, ان کے منع کیے ہوئے ہیں, صاف صریح منع کیا کہ ایسا نہ کرنا, ویسا ہی کر رہے ہیں. اور صبح بھی کرتے ہیں, شام بھی کرتے ہیں, گھر میں بھی گھر سے باہر بھی, یہاں بھی وہاں بھی, اور چھوٹے بھی کر رہے ہیں بڑے بھی کر رہے ہیں, مرد بھی کر رہے ہیں عورتیں بھی کر رہی ہیں.
اور اس کے باوجود محبت بھی ہے. بھلا جس سے محبت ہو اس کو تکلیف بھی پہنچایا کرتے ہیں. اور یہ جو نافرمانی کرتے ہیں کسی کی، جو بچہ ماں کا نافرمان ہو، باپ کا نافرمان ہو، اپنے افسر کا نافرمان ہو، کوئی آدمی استاد کا نافرمان ہو، اپنے پیر کا نافرمان ہو، اس کی اس نافرمانی سے اس بڑے کو کیا راحت پہنچے گی؟ یہ اس کا وہ نافرمانی کرنا اس کو زیادہ محبوب بنائے گا. نافرمانی تو قاطع محبت ہے، محبت کو قطع کرنے والی چیز. ماں باپ اللہ اکبر، جو محبت کا گویا سب سے آخری نشان ہے، محبت کی عظمت جہاں دنیا میں کوئی اس کی مثال ہو سکتی ہے عظیم سے عظیم ترین، وہ ماں باپ ہو سکتے ہیں. آج بے لوث محبت، بے لوث خدمت. میرے دوستوں، نافرمانی پر تو ہوتے 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 ایسے تنگ آ جائیں، ایسے عاجز آ جائیں کہ حقیقی، جی ہاں حقیقی، اپنے ہاتھوں سے پالے ہوئے پوسے ہوئے اور اپنے ہاتھوں میں جمے پلے بڑے جوان ہوئے، ان کے لیے کمایا، کھلایا، پلایا، محنت کی، محبت، اس سب کچھ کے باوجود اتنی ایذا پہنچائی کہ ماں باپ اس کی شکل تک دیکھنے کے روادار نہیں. نافرمانی محبت کو نفرت میں بدلنے والی چیز ہے. نافرمانی محبت کو نفرت میں بدل دینے والی چیز ہے. جو آدمی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ طریقہ اختیار کیے ہوئے ہو، اور ایک دن کی بات نہیں، ہفتے دو ہفتے کی بات نہیں، مہینہ دو مہینے کی بات نہیں، سال دو سال کی بات نہیں، مستقل رویہ اور طرز عمل اس نے ایسا اختیار کر رکھا ہے کہ گویا میں نہیں آپ کو مانتا، میں آپ کو نہیں مانتا، میں آپ کو کچھ نہیں جانتا. اور صرف اتنی سی بات نہیں، بلکہ اپنے مخالفین والا، جو ان کے قاتل ہیں، جو ان کے مخالف ہیں، ان کے خلاف سازشیں کرنے والے، ان کے خلاف زندگی میں بھی ان کے لڑنے والے، اور زندگی کے بعد بھی اب بھی اس وقت برسر پیکار، ان کے جیسا خلیہ، ان کے جیسی شکل و صورت، ان کے جیسا لباس، ان کے جیسا گھر، ان کے جیسا کھانا پینا، ان کے جیسا اٹھنا بیٹھنا، مخالفین کے ساتھ دوستی تعلق. گھر کا جو بچہ مخالفین میں جا کے بیٹھے، جن کے ساتھ ہماری مخالفت ہے، ہماری مخاصمت ہے اور دشمنی ہے، لوگوں میں باہم قتال ہوا کرتا ہے کہ وہ ہمارے قاتل ہیں اور ہمیں ان سے بدلہ لینا ہے، اور ہمارا کوئی بچہ جا کر کے وہاں بیٹھے، تو بتائیے اس بچے کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، یہ کیا ہونا چاہیے، اور کون گوارا کرتا ہے، کون اس کو برداشت کرتا ہے؟ میرے دوستو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا، ان کا محبتی ہونا، دعوی محبت کرنا اور ان کا کلمہ پڑھنا، قیامت میں ان کی شفاعت کی امید رکھنا، اور زندگی ساری ان کے مخالفین کے کیمپوں میں گزارنا، کوئی جوڑ ہے ان دونوں باتوں کے درمیان؟ ساری زندگی کے تمام شب و روز، انداز فکر، انداز عمل، اخلاق، شکل و صورت، لباس، گھر بار، کاروبار، ہر چیز مخالفین والی، زندگی بھر اتباع ان کا، زندگی بھر عمل ان کے جیسا، سوچ ان کے والی، فکر ان کے والی، کام ان کے والے، رہنا سہنا ان کے ساتھ، اور یہ کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں اور ان کا محبتی ہوں اور ان کی شفاعت کا امیدوار ہوں، اور حوض کوثر پر ان کے ہاتھ سے پانی پینا چاہتا ہوں، جام کوثر پینا چاہتا ہوں. اور وہی زبان جو سارا دن جھوٹ میں، غیبت میں اور انہی کی نافرمانی میں، دھوکہ دہی میں، خیانت میں استعمال ہوتی ہے، اسی جھوٹی اور گندی زبان کے ساتھ درود پاک بھی پڑتا ہے. میرے دوستو، اللہ پاک ہے، پاکیزگی کو پسند کرتا ہے. اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. یہ ملغوبے نہیں چلیں گے. یہ جو مکسچر سے بنایا ہے نا، مرکب سا، یہاں سے بھی وہاں سے بھی، کچھ یہودیت سے، کچھ نصرانیت سے، کچھ ہندوازم سے، کچھ اپنی من مانی سے، اور فلان
اور اس کو جو بھی آپ نام دے دیں، اس کا جو بھی نام رکھیں، اصل نام تو اس کا وہ ہوگا جو اللہ رکھیں گے۔ اگر اللہ کے یہاں یہ نفاق ہے تو نفاق ہے، اور اللہ کے ہاں اگر کفر ہے تو یہ کفر ہے، اور اللہ کے ہاں اگر یہ شرک ہے تو شرک ہے، اور اللہ کے ہاں اس کا نام معصیت ہے تو اس کا نام یقیناً معصیت ہے۔ اصل تو وہ ہوگی جو اللہ کے یہاں اس کا مرتبہ اور مقام جو ٹھہرے گا، جو اس کا مول وہاں پڑے گا، وہی اس کا حقیقی مول ہے اور حقیقی قیمت ہے۔ میرے دوستو، یوں گندگی اور پاکیزگی کو ملانا، کوئی شریف الطبع آدمی، کوئی سلیم الطبع آدمی گندگی اور پاکیزگی کا ملغوبہ اسے پاک نہیں کہا کرتا، اسے صاف نہیں کہا کرتا، کتنی ہی کوئی عمدہ چیز کیوں نہ ہو۔ دیگ ہے بھری، نالی میں سے اٹھا کر کے ایک چلو بھر اس میں ڈال دیا، وہ پاکیزہ تھا، بہت زیادہ سارا تھا، بہت خوبصورت تھا، خوشبودار تھا، اس میں ایک چلو بھر نالی سے اٹھا کے ڈال دیا۔ بتائیے اب نتیجہ کیا ہے؟ آپ کے خیال میں پاکیزہ ہے یا ناپاک ہے؟ کھانے کے قابل یا چھوڑنے کے قابل؟ قابل نفرت یا قابل چاہت؟ یقیناً ہر سلیم الطبع آدمی کے نزدیک وہ قابل نفرت ہے، وہ پھینک دیے جانے کے قابل، کوئی آدمی اسے منہ نہ لگائے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، مجھے کسی کو تانا دینا مقصود نہیں ہے، صرف فکر مند کرنا مقصد ہے کہ یقین جانیے ہماری زندگیاں ایسی ہی ہو رہی ہیں۔ زندگی کے اعمال اور اخلاق اور اس کے اندر یہ ملغوبہ جات اور یہ ملاوٹیں اسی انداز کی، اسی نہج کی ہو رہی ہیں، اور نتیجہ وہی جو میں نے ابھی پہلے عرض کیا کہ بہت ساری خوشبودار، مزیدار اور محنت سے بنائی ہوئی پکائی ہوئی چیز کے اندر تھوڑی سی گندگی، اور ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ اندرونی طور پر اور عملی اور اخلاقی طور پر گندگی کی مقدار تھوڑی سی نہیں، گندگی کی مقدار ماشاءاللہ بہت وافر ہے، اللہ پناہ دے، بہت وافر، اور اس میں ایک تھوڑا سا عمل ہے، بہت تھوڑا وہ کچھ ہے جس کا ایمان سے اور عمل صالح سے تعلق، لیکن وہ عمل صالح اور ایمانیات میرے دوستوں وہ دبی ہوئی ہے اس گندگی کے اندر۔ سیرت طیبہ لوگ منا رہے ہیں جھنڈیوں سے، جھنڈوں سے اور رنگ برنگے کپڑوں سے اور ایسی ایسی چیزوں سے جس کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں، حیات طیبہ سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے دور میں کوئی چیز نہ تھی، تابعین کے دور میں بھی ان میں سے کوئی چیز نہ تھی، تبع تابعین کے دور میں بھی ان میں سے کوئی چیز نہ تھی۔ ایسی ایسی چیزیں جس کا دور پار سے کوئی تعلق واسطہ نہیں، اور اس چیز کی قطعاً دعوت نہیں دی گئی، اور اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ سیرت طیبہ اگر مناتے ہو تو میرے دوستو یوں کہ جیسے ان پہلے لوگوں نے منائی، اور جس چیز کی ان کو دعوت دی گئی کہ سیرت طیبہ منانے کی چیز تو ہے نہیں، اپنانے کی چیز ہے، ان کی سیرت میں سے کوئی حصہ، کوئی چیز اپنائی جائے، پھر دوسری چیز، پھر تیسری چیز، پھر چوتھی، پھر پانچویں، سیرت کو زندگی میں لایا جائے اور عمل میں لایا جائے تاکہ زندگی میں خوشبو پیدا ہو، مہک پیدا ہو، اور زندگی قابل توجہ بنے، قابل محبت بنے اللہ کے نزدیک، اور اللہ کے ہاں قابل قبول ہو میرے دوستو۔ وگرنہ اس کے علاوہ جس میں نے پہلے بات عرض کی میرے دوستو، اللہ کے ہاں زندگی کے قبول ہونے کا یا زندگی کے کسی بھی عمل کے قبول ہونے کا راستہ اور معیار صرف ایک ہے کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تابع، جو عمل ان کی سنت کے موافق ہے تو مقبول ہے، اور جو ان کی سنت سے ہٹا ہوا ہے تو مردود ہے۔ اور یہی معاملہ پوری زندگی کا بھی ہے۔ اگر زندگی ان کی سنت کے موافق ہے، ان کی سنت سے میل کھاتی ہے، جوڑ کھاتی ہے، تو میرے دوستو وہ زندگی مقبول ہے، اور اس کے علاوہ وہ زندگی مردود ہے، چاہے وہ مسلمان کی ہو، چاہے وہ کافر کی ہو، کسی کی بھی ہو۔ زندگی کا زیادہ سے زیادہ اعمال میں، اخلاق میں، نیات میں، عقائد میں میرے دوستو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ اس کا جوڑ بٹھانا اور اس کی سنت، ان کی سنت کے تابع لانا، یہ زندگی کا مقصود ہونا چاہیے، زندگی کا محور ہونا چاہیے۔ اور اس کے سوا محض زبانی کلامی دعویٰ تو دعویٰ ہی دعویٰ ہے جس کی کوئی دلیل نہیں۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ کو سب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت اور کامل اطاعت نصیب فرمائے۔